السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارے سبق کا آغاز سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 62 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے رب العالمین، جو بھی ہم پڑھیں سنیں سمجھیں اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بنا دے، ہمارے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمارے دلوں میں اخلاص ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور بے دین، من آمنا، جو بھی ایمان لے آیا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوم میں نے دن، آخر میں نے آخرت کا یعنی حشر کا دن، وعمل، اور اس نے عمل کیا، صالحاً، نیک، فلہم، تو ایسے لوگوں کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا، اور نہ ہم ان پر، یحزنون، نہ ہی یہ پریشان ہوں گے، ہم یہ یحزنون پریشان ہوں گے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو ہمارے ساتھی ہمارے پچھلے دین میں عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے پہلے وہ اپنے دین کے پابند تھے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک ایمان والے لوگ اور یہودی، عیسائی اور بے دین یعنی ستارہ پرست یا کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ان میں سے جو بھی اپنے اپنے پیغمبروں کے اوقات میں ایمان لائے اور اپنی شریعت پر صحیح معنوں میں عمل کرتے رہے، تو ان کا کسی کا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن بعض جدید مفسرین نے اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے اس سے وحدت ادیان کا عقیدہ اخذ کیا، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ اور یہ فلسفہ، یہ عقیدہ سخت ترین گمراہی کا باعث ہے۔ اس آیت کی صحیح تفسیر تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہودیوں کے بد اعمال اور سرکشی کا تذکرہ کر کے اور ان کے بدلے میں عذاب آنے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، یہ اعتراض پیدا ہوا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح اور کتاب الہی کے پیروکار تھے اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالحہ کرتے رہے، وہ سب کے سب آخرت میں نجات پائیں گے اور اخروی نجات سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے
لیکن اب اگر کہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور شریعت محمدیہ کے نافذ ہو جانے کے بعد اگر کوئی اپنے اپنے دین پر عمل کرے گا تو اسے نجات ہو جائے گی، نہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان فرما دیا کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اب کون سا دین سب سے بہترین ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی کہ جو میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات کے بارے میں سوچے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی یا کسی اور دین پر، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنا دے، مسلمان بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، اور حکم دیا کہ خذو پکڑو، ما جو آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ جب ان کے پاس تورات آئی اور انہیں کہا گیا کہ اسی کے احکامات کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کرنا، تو وہ کہنے لگے جواب میں کہ ہم نے سن لی ہے آپ کی بات، لیکن ہم جو جی چاہے گا مانیں گے، جہاں جی نہیں چاہے گا نہیں مانیں گے، یا واضح کر کے کہہ دیا کہ ہم نے سن تو لیا، وَعَصَيْنَا اب ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بطور عتاب، بطور سزا، بطور ایک ڈانٹ ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا لا کے کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ طور پہاڑ تم پر گرا کر تمہیں مسل دیا جائے گا۔ تو پھر وہ ڈرتے ہوئے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیا کہ اس طور پہاڑ کو ہم سے ٹال دو، ہمیں نجات دے دو، تو ہم جو جو احکامات ہیں ان پر من وان عمل کریں گے۔ لیکن جب طور پہاڑ ہٹ گیا، کچھ عرصہ گزرا، تو ثم تولیتم من بعد ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی طور پہاڑ کے زائل ہونے کے بعد جب وہ اپنی جگہ پر چلا گیا تو کچھ عرصہ مانا، پھر تم اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو ضرور ہو جاتے تم، من الخاسرین نقصان پانے والے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تھی کہ آپ بچتے رہے اس کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ آپ سے عذاب ٹالتے رہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہہ دیتے تھے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سے عذاب ٹال دے اور ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، ہم اس کی بات کو ماننے والے بن جائیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو کچھ ہی عرصہ بعد وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے ذریعے اب کے یہودی اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق، علمتم تم جانتے ہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو بھی، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل۔
یعنی اللہ تعالیٰ یہاں باور کروا رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم پیغمبر کی بات مانتے تھے، ہم موسیٰ کی بات مانتے تھے اور ہم تورات کے اوپر چلنے والے ہیں، جبکہ تمہارے اندر کچھ ایسے سرکش لوگ بھی تھے کہ پیغمبر کی موجودگی میں، تورات کی موجودگی میں جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ کلام کیا کرتے تھے تو تم نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ ہفتے کے دن میں زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یہ ہفتے کا دن، جیسے ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے عبادت کا دن اتوار کا دن ہے، اور یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ گھڑیاں مقرر کر دیں کہ اگر ہم ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پورے ہفتے کے گناہوں کا ان گھڑیوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جبکہ ہم سے پہلی امتوں کے لیے جو عبادت کا دن تھا، پھر ان کے لیے پابندی تھی کہ وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تو جیسے مرضی اپنا کاروبار کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، دنیا کا کام کریں، دین کا کام کریں، ایک جمعہ پڑھ لیں آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے کا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پورے ہفتے کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ پورا دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، کوئی دنیا والا معاملہ وہ اس دن میں انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے، یہ آزمائشیں بھی ایمان کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے کیا واقعی میرا بندہ دل سے میری طرف مائل ہے یا کہ وقتی مائل ہے۔ آسانیوں نے اس کو مائل کیا ہے کہ یہ سختی میں بھی میری طرف ہی جھکنے والا ہے۔ اسی طرح ان پر بھی آزمائش آئی کہ ان کا کام تھا مچھلیاں پکڑ کے بازار میں بیچ کے آنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سمندر تھا، وہی مچھلیاں تھیں، عام دنوں میں نظر نہ آتی، یہ سارا دن جال لگا کے بیٹھے رہتے، ماہی گیر تھے تو مچھلی نہ آتی، لیکن جب ہفتے کا دن ہوتا تو اچھل کے خود ہی باہر آتی۔ تو کچھ عرصہ تو انہوں نے انتظار کیا، لیکن زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، عام دنوں میں ہم جاتے ہیں تو مچھلیاں نہیں آتی، اور ہفتے کے دن میں آتی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑے چھوٹے حوض بنا لیتے ہیں سمندر کے ساتھ، مچھلیاں ہفتے والے دن اس میں آ جائیں گی تو ہم اتوار کو جا کے ان کو پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ ہیلہ سازی کی، اور کچھ برملا ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تل گئے، انہوں نے عبادت کو چھوڑ کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ اور ایک جماعت تھی جو ان کو سمجھا رہی تھی کہ ایسا نہ کرو، یہ چند دن کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی انعام دیں گے، لیکن انہوں نے ان کی نہ مانی۔ تو پھر جو ہیلہ سازی کرنے والے اور جو برملا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے، تیسرا گروہ بھی تھا جو کہتے تھے کہ ان کو نہ روکو، یہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمیں ان سے کیا۔ یعنی ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شامل کر دیا، اور کیا کیا؟ ان کی شکلیں بگاڑ دی، کہا ان کو بندر ذلیل بنا دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہیں انہی میں سے ہیں، نہیں، یہ بالکل خیال غلط ہے۔ جو بھی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کی شکل دی تھی، بندروں کو ان کی شکل نہیں دی۔ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ایک الگ مخلوق ہے بندر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی شکلیں مسخ کیوں کی؟ یہ آنے والے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے عبرت بنا دیا ان کے اس قصے کو، ان کے اس عذاب کو، اور ان کی اس ہیلہ سازی کو، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح فریب کاری کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بنا دیا ان کو، یعنی اس قوم کو، نکالن، ایک عبرت، سبق، لما، ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا، جو وہاں موجود تھے، وما، اور جو خلفہا، ان کے بعد آئے، وموعظۃ، اور ایک نصیحت بنا دیا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار ایسے حالات کو دیکھ کر، ایسے واقعات کو دیکھ کر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی تنبیہ ہے ان واقعات میں کہ آؤ، پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
व इसकाला मूसा, और जब कहा वो वक़्त भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था लिकौम ही अपनी कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यामुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है अन तज़बहू कि तुम ज़िबा करो बकरतन एक गाय। क़ालू तो कौम के लोग कहने लगे अतत्तखिज़ुना क्या तू करता है हमसे, क्या तू बनाता है हमारा, यानी दोनों तरह लग सकता है तर्जमा इसका, क्या तू करता है हमसे या क्या तू बनाता है हमारा मजाक। काला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ू मैं पनाह मांगता हूँ बिल्लाही अल्लाह की, अन अकूना कि मैं हो जाऊँ मिनल जाहिलीन जाहिलों में से। यहाँ जो गाय ज़िबा करने का हुक्म है ये किन के लिए था, ये भी इस बनी इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई थी और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया था इसके बदले में। और वो आजमाइश क्या थी कि बनी इसराइल में एक बे औलाद मालदार आदमी था जिसके वारसों में सिर्फ एक भतीजा था। एक रात उस भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके लाश किसी आदमी के दरवाजे पर डाल दी और सुबह कातिल की तलाश में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे और आखिर में ये मामला सारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गया तो इन्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ। कहा गाय ज़िबा करके उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारा जाए या मकतूल के साथ लगा दिया जाए जिससे वो ज़िंदा हो जाएगा और कातिल की निशानदेही हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इसके बदले में बजाय कि हुक्म को मानते तो कहने लगे मूसा हम तुझसे कातिल के बारे में, हमारा इतना मामला ख़राब है, कातिल के बारे में पूछ रहे और तू हमसे कह रहा है कि गाय ज़िबा करो। ये गाय का ज़िबा करना मकतूल के साथ क्या निस्बत रखता है, ये क्या हमारा मजाक बना रहे हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे मजाक करना जाहिलों का काम है, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम अपने मसले के हल के लिए गाय ज़िबा करो। और यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर वो गाय कोई भी गाय ले आते उसको ज़िबा करते और उसका कोई हिस्सा मकतूल के साथ लगाते तो अल्लाह ताला उनके मसले का वहाँ हल बना देते। लेकिन उन्होंने बजाय गाय ज़िबा करने के पूछना शुरू कर दिया, अच्छा मूसा बताओ उस गाय का रंग कैसा होना चाहिए, उसकी माहियत क्या होनी चाहिए, उसकी खसूसियत क्या होनी चाहिए, यानी ऐसे सवालात कर कर के अपने लिए मुश्किल पैदा करते गए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया कि तुम ज़्यादा सवाल ना करना, ऐसा ना हो जैसे पहली कौमों पर सख्तियाँ आ गई सवाल करने की वजह से, फिर जब उन्हें हुक्म हुआ तो फिर वो उस हुक्म पर अमल पैरा न कर सके और अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गए। तुम भी कहीं इसी तरह अल्लाह ताला के अताब और गुस्से के मुस्तहिक ना हो जाना। जो अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे उसे मिनवान मान लो और इसी में तुम्हारे लिए आसानी और इसी में तुम्हारी खैर है और भलाई है। यहाँ उन्होंने गाय ज़िबा करने की बजाय आगे से कहने लगे कालू कहने लगे उदोलना दुआ करो हमारे लिए, ए मूसा रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लना वो बताए हमें, माहिया वो गाय कैसी हो। काला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहू बेशक वो अल्लाह ताला यकूलू फरमाता है, हु का इशारा यहाँ अल्लाह ताला की तरफ है, बेशक अल्लाह ताला यकूलू फरमा रहे हैं, इन्नहा बेशक वो गाय, मतलब वो यहाँ हा का इशारा गाय की तरफ है। इन्नहा बकरतुन बेशक वो गाय, ला फारिजुन ना बूढ़ी हो, वला बिक्रुन और ना बच्ची हो, अवानुन जवान हो, बई नजाली का इसके दरमियान, फ़ालू पस तुम करो, माँ जैसे तो उमरून तुम्हें हुक्म दिया जाता है, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है वो कर गुजरो। ये हु का इशारा मुज़क्कर के लिए और हा का इशारा मुअन्नस के लिए है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के लिए हु बोला जाता है और बाकारतुन के अंदर ये जो ता मुअन्नस की अलामत आ गई है तो इसके लिए इन्नहा बेशक वो गाय, ला फारिजुन ना बूढ़ी हो, वला बिक्रुन ना बच्ची, अवानुन जवान हो, बैन ज़ालिका इसके दरमियान, फ़ालू पस तुम करो मा तुमरून जैसे तुम्हें हुक्म दिया जाता है। अगर यहाँ भी वो आम जवान गाय ले लेते तो उनका मसला हल हो जाता, लेकिन उन्होंने मज़ीद और सवाल कर दिया। कालू कहने लगे उदो लना दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन
کہ وہ بتائے، یبین لنا کہ وہ بتائے ہمیں، ماں کیسا ہو، لونہا اس گائے کا رنگ، کالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انہو بے شک اللہ تعالیٰ، یقول فرماتے ہیں، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقعٌ چمکتا ہو، لونہا اس کا رنگ، اتنا چمکتا ہو کہ تسر الناظرین خوش ہو جائیں دیکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رنگ بھی عام مل جاتا تھا، تو پھر وہ کیا کہنے لگے، قالو کہنے لگے، ادعو لنا دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، اے موسیٰ، یبین لنا کہ وہ ہمیں بتائے، واضح کرے ہم پر، ماہیا وہ کیسی ہونی چاہیے، یعنی اس کی کوئی خاص ماہیت بتائے، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہے ہم پر، یعنی خلط ملط ہو گئی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کی کوئی خاصیت ہو، وَإِنَّا اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ تو ضرور ہم اس کو تلاش کر لیں گے۔ یہاں محتدون کا معنی کیا ہے، تلاش کرنا، راستہ پا لینا، یعنی ہم اس تک راستہ پا لیں گے، اس کو تلاش کر لیں گے۔ اور یہاں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کے لیے اور مزید بھی مشکلات ہوتی، لیکن یہاں انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور ہر کام میں جس کا بھی ارادہ کریں، اگر انشاءاللہ کہہ دیں تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور وہ کام اپنے انجام کو پہنچ بھی جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی منشا شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، جو بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ الفاظ ادا کرنے والے بنا دے کہ انشاءاللہ، یعنی جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہو، جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، جسے چاہا عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ قال تو کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ، یقولو فرماتے ہیں، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ جوتی گئی ہو، تو سیرو پھاڑنے کے لیے ارضا زمین کو، یعنی ہل چلانے کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی پلایا ہو اس نے کسی کھیتی کو پانی، ولا تسقی نہ پلایا ہو پانی، ہرسا کسی کھیتی کو، یعنی جیسے کنویں کے ارد گرد وہ پانی نکالنے کے لیے بیل یا گائے استعمال ہوتے تھے، ایسا بھی وہ گائے کام نہ کیا ہو، ایسے بھی استعمال نہ ہوئی ہو، مسلمتن صحیح سالم ہو، یعنی تندرست ہو، کسی قسم کا لا شیعہ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو، لا نہ ہو، شیعہ کوئی عیب، فیہا اس گائے میں، یعنی بے عیب گائے ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ قالو تو کہنے لگے، الآنا اب جئتا تو لایا ہے، بالحق کی صحیح بات، یعنی اب تو نے ہمارا مقصد پورا کر دیا۔ یہ بھی کب ان کی زبان سے نکلا، جب انہوں نے انشاءاللہ کہا، اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو مزید اور بھی کوئی سوال کر لیتے۔ فذبحوہا پھر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا اور نہیں تھے قریب، یفعلون کہ وہ ایسا کرتے، یعنی انہوں دا ارادہ نہیں سی کرندہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جدوں انشاءاللہ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توفیق دیتی، پھر انہوں نے گائے ذبح کی تھی، پھر جس طرح انہوں نے حکم دیتا گیا سی کہ گائے مقتول دے نال دا کوئی حصہ لگاؤ، تے مقتول پھر زندہ ہویا، انہیں اپنے قاتل دی نشاندہی کی تھی تے پھر مر گیا۔ یعنی انشاءاللہ اسی اگلے سبق دے اندر ادا تھوڑا جا حصہ پڑھاں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو جو بھی پڑھیا سنیا ہے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے انہاں واقعات نو باعث عبرت اور باعث سبق بنائے، اور سانو اپنی زندگی دے اتے انہاں نو لاگو کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ دا حکم ہوئے اللہ تعالیٰ سانو او دے تے آسانی نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اسی او دے اندر ہور زیادہ سوالات کر کر کے اپنے تے مشکلات پا لئیے، اور اس طرح زیادہ سوال کرن دے نال انسان قریب ہے کہ شیطان انہوں سیدھے رستے تو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ تے اس واسطے جدوں بھی کوئی ایسا
کوئی خیال آئے اسلام دے بارے چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ یا اللہ تعالیٰ دے بارے چ آخرت دے بارے تے اتھے جدوں دا کوئی جواب نہ ملے تے اتھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو شیطان دے فتنے تو محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔